السلام علیکم۔ کلاس 9 کے چیپٹر 3 کے لیکچر 5 میں خوش آمدید۔ آج ہم دیکھیں گے ایڈریسنگ کیا ہوتی ہے اور انٹرنیٹ پہ ایڈریسنگ کیسے کام کرتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے اب ایڈریسنگ کو سمجھتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر تمام کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ تاروں کے ذریعے یا وائرلیس کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ سے کوئی فائل اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے کمپیوٹر کا ایڈریس ہونا چاہیے تاکہ دوسرے کمپیوٹر آپ کے کمپیوٹر کو ڈھونڈ سکیں، تو پھر وہ فائل آپ اپنے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس ایڈریس کو انٹرنیٹ کے اوپر آئی پی ایڈریس کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر تمام کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ہر کمپیوٹر کا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے۔ اگر ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسرے کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے موبائل سے اپنے دوست کو کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا موبائل نمبر معلوم ہونا چاہیے۔ ہر موبائل کا ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے اور ایک ہی نمبر دو موبائلوں کے نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح ہر کمپیوٹر کا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جو کہ یونیک ہوتا ہے، مطلب ایک آئی پی ایڈریس ایک ہی کمپیوٹر کو دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کمپیوٹر سے تصویر کسی دوسرے کمپیوٹر کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر پہ وہ عمل کیسے ہوگا یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پکچر کو بائنری شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے، مطلب 01 کی شکل میں، پھر اس کے پیکٹس بنائے جاتے ہیں، انہیں مختلف حصوں میں تبدیل کیا جاتا ہے جنہیں ہم پیکٹس کہتے ہیں۔ ہر پیکٹ کے ساتھ ایڈریس لکھا جاتا ہے جو کہ ہمارے ریسیونگ کمپیوٹر کا ایڈریس ہوتا ہے جہاں پہ ہم ان پیکٹس کو بھیجنا چاہتے ہیں، جیسے کہ مثال میں PC2 جو ہے وہ ہمارے ریسیونگ ڈیوائس کا ایڈریس ہے۔ پھر ان پیکٹس کو سینڈنگ ڈیوائس ریسیونگ ڈیوائس کی طرف چینل کے ذریعے سینڈ کر دیتی ہے۔ PC1 نے PC2 کو تمام ڈیٹا بھیج دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیونگ ڈیوائس پہ کیا کام ہوتا ہے۔ جب ریسیونگ ڈیوائس جو ہے ڈیٹا کو ریسیو کرتی ہے تو وہ پیکٹس کی شکل میں ہوتا ہے، ان پیکٹس کو کمبائن کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے اور اسے بائنری شکل میں چینج کیا جاتا ہے، پھر پکچر کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں آپ، ریسیونگ ڈیوائس جو ہے ڈیٹا کو ریسیو کرتی ہے پیکٹس بائی پیکٹس، جب وہ تمام ڈیٹا آ جاتا ہے اسے بائنری میں بدلنے کے بعد وہی تصویر آپ کے ریسیونگ سائٹ پہ شو ہو جائے گی۔ آئیے اب ہم آئی پی ایڈریس کو سمجھتے ہیں۔ آئی پی ایڈریس اسٹینڈ فار انٹرنیٹ پروٹوکول۔ انٹرنیٹ پروٹوکول سے مراد سیٹ آف رولز ہیں، وہ سیٹ آف رولز جو کہ انٹرنیٹ کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ کام کر سکے۔ اگر آپ یوٹیوب سے کوئی ویڈیو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ پہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس آئی پی ایڈریس ہونا ضروری ہے۔ آئی پی ایڈریس ہوگا تو آپ یوٹیوب سے ویڈیوز کو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور آئی پی ایڈریس جو ہے وہ DHCP سرور جو ہے آپ کی ڈیوائسز کو الاٹ کرتا ہے، DHCP ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول سرور۔ اب ہم آئی پی ایڈریس کی ٹائپس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آئی پی ایڈریس کی دو ٹائپس ہیں، آئی پی ورژن 4 اینڈ آئی پی ورژن 6۔ آئی پی ورژن 4 جو ہوتا ہے وہ 4 نمبرز پہ مشتمل ہوتا ہے جو کہ ڈاٹ کے ذریعے الگ کیے گئے ہوتے ہیں۔ ہر نمبر 0 سے 255 تک کسی بھی ڈیسیمل نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے، جسے کہ ہمیں بائنری میں بدلنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے کمپیوٹر ڈیسیمل نمبر کو نہیں جانتے، وہ صرف بائنری نمبر کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو جب ہم نمبر کو بائنری میں بدلتے ہیں تو وہ بائنری ڈیجٹ کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، 0 1s کی شکل میں۔ تو اس طرح سے ہر نمبر جو ہے وہ 8 بٹ کی شکل میں لکھا جائے گا، 8 ہندسوں کی بائنری ہندسوں کی شکل میں لکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمارا آئی پی ورژن 4 کا ایڈریس جو ہے وہ ٹوٹل 8 ضرب 4، کیونکہ 4 نمبروں پہ مشتمل ہے، ہر نمبر کو 8 بائنری ہندسوں کے ساتھ ہم ظاہر کرتے ہیں، تو ٹوٹل 32 نمبروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اور 32 نمبروں کی یہ تمام ترتیب 32 zeros 1 کی مختلف سیکوینسز ہوتی ہیں جو کہ ہر کمپیوٹر کو آئی پی ایڈریس کے طور پہ دی جاتی ہیں۔ تو 0s 1 کی ان ترتیب کو ہم تمام کمپیوٹرز کو دیتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ آئی پی ورژن 4 جو ہے وہ 32 بٹ ایڈریس ہے۔ ہر بٹ جسے ہم نے ایکس سے ظاہر کیا ہے اس کی
ویلیو 0 یا 1 ہو سکتی ہے، تو اس طرح سے 2⁻32 جو کہ 4 بلین ڈیوائسز بنتی ہیں۔ تو آئی پی ایڈریس 4 سے ہم تقریباً 4 بلین ڈیوائسز کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آئی پی ورژن 4 32 بٹ ایڈریس ہے، یہ جو ہے تقریباً 4 بلین ڈیوائسز کے لیے تو کافی ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈیوائسز کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لیپ ٹاپ اور موبائلز اور بہت ساری ڈیوائسز جو ہے ہمارے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور جن کی تعداد 4 بلین سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک نئے ایڈریسنگ اسکیم کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم آئی پی ورژن 6 ایڈریس کہتے ہیں، اور وہ 128 بٹ کا ایڈریس ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آئی پی ورژن 6 ایڈریس۔ آئی پی ورژن 6 ایڈریس جو ہوتا ہے وہ 8 نمبرز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ان 8 نمبرز کو کالن کے ذریعے، 2 نقطے جو اوپر نیچے لگے ہوتے ہیں کالن کہلاتے ہیں، کالن کے ذریعے ہم نے الگ الگ کیا ہوتا ہے۔ آئی پی ورژن 6 ایڈریس میں ہم ڈیسیمل نمبر کی بجائے ہیگزا ڈیسیمل نمبر استعمال کرتے ہیں۔ ہیگزا ڈیسیمل نمبر جو ہوتے ہیں وہ 0 سے 9 تک اور A سے F تک ہندسوں پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ تو ان نمبرز کو استعمال کرتے ہوئے ہر ایک نمبر، ٹوٹل 8 نمبر ہیں، ہر ایک ہیگزا ڈیسیمل نمبر کو جب ہم بائنری میں بدلتے ہیں تو وہ 16 ڈیجٹ 16 ہندسوں کا نمبر بنتا ہے۔ تو اس طرح سے 16 ضرب 8 128 نمبر ٹوٹل بنتے ہیں۔ 128 بائنری نمبرز، تو 128 بٹ ہو گیا۔ آئی پی ورژن 4 32 بٹ کا تھا، آئی پی ورژن 6 جو ہے 128 بٹ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم بہت زیادہ ڈیوائسز، موبائل، کمپیوٹر، جتنی بھی ڈیوائسز انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہیں، ان کے لیے یہ ایڈریسنگ اسکیم یوز کر سکتے ہیں۔ 2 کی پاور 128 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ایک فگر آپ کو مل رہی ہے۔ اتنی زیادہ ڈیوائسز کو ہم اس ایڈریسنگ اسکیم کے ذریعے آئی پی ایڈریس مہیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہماری ضرورتوں کو مکمل طور پہ پورا کرتا ہے۔ آئی پی ورژن 4 یا آئی پی ورژن 6 کے بغیر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے۔ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن یا انٹرنیٹ کے ساتھ رابطے کے لیے ہر ڈیوائس کو ایک آئی پی ایڈریس ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وہ آئی پی ایڈریس نہیں ہے تو انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اب ہم کلاسیفیکیشن آف ایڈریسز دیکھتے ہیں۔ آئی پی ایڈریس کی 2 کلاسز ہیں، ڈائنامک آئی پی ایڈریس اینڈ اسٹیٹک آئی پی ایڈریس۔ جب آپ انٹرنیٹ کے ساتھ اپنی ڈیوائسز جیسا کہ موبائل فون یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ کنیکٹ کرتے ہیں، انٹرنیٹ سروس پروائیڈر جو ہے اس کے پاس ایڈریسز کی ایک رینج ہوتی ہے۔ ان ایڈریسز میں سے وہ آپ کی ڈیوائس کو ایک آئی پی ایڈریس دے دیتا ہے، جس کی مدد سے پھر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور ڈیٹا سینڈ اینڈ ریسیو کر سکتے ہیں۔ جب آپ انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو جو آئی پی ایڈریس دیا گیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ دوبارہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ سروس پروائیڈر آپ کو ایک نیا آئی پی ایڈریس دیتا ہے، اور وہ جو نیا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے وہ آپ کے پہلے والے آئی پی ایڈریس سے مختلف ہوتا ہے، اور اسی کو ہم ڈائنامک آئی پی ایڈریس کہتے ہیں۔ اب ہم اسٹیٹک آئی پی ایڈریس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اسٹیٹک آئی پی ایڈریس ایسے آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں بدلتے، کہ ڈیوائس کو ایک ایسا ایڈریس دیا جاتا ہے جو کہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈی این ایس سرور یوزز اسٹیٹک آئی پی ایڈریس۔ ڈی این ایس ڈومین نیم سسٹم ایک سرور ہوتا ہے جو کہ جس کا آئی پی ایڈریس اسٹیٹک ہوتا ہے۔ ڈومین نیم سسٹم کیا کرتا ہے کہ اگر ہمیں آئی پی ایڈریسز یاد رکھنے پڑیں تو وہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ مطلب آپ نے فیس بک اوپن کرنی ہے تو فیس بک کا ایک اسٹیٹک آئی پی ایڈریس ہے جسے استعمال کرتے ہوئے آپ اوپن کر سکتے ہیں، یا گوگل یا جی میل، اس طرح بہت ساری ویب سائٹس کے آئی پی ایڈریسز ہیں جو کہ اسٹیٹک آئی پی ایڈریس ہیں، جنہیں استعمال کرتے ہوئے آپ ان ویب پیجز کو اوپن کر سکتے ہیں، لیکن ان آئی پی ایڈریس کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان آئی پی ایڈریس کو ہم نے آسان لفظوں میں تبدیل کیا ہوا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے یاد رکھنے آسان ہوں، جیسے کہ www.google.com یا www.gmail.com، اسی طرح facebook.com۔ یہ جو تبدیلی، مطلب آئی پی ایڈریس، کس آئی پی ایڈریس کا کیا نام ہے، ہم صرف نام لکھ کے سرچ کرتے ہیں
اور اس نام کو DNS سرور جو ہے اس کے IP ایڈریس میں چینج کرتا ہے، پھر اس IP ایڈریس کے ذریعے اس ویب پیج کو ڈھونڈا جاتا ہے اور واپس ہمارے کمپیوٹر پہ سینڈ کیا جاتا ہے۔ جب ہم براؤزر کے ذریعے کوئی ایڈریس یا کوئی ویب پیج سرچ کرتے ہیں جیسے کہ Gmail www.gmail.com، اس کا مطلب ہے کہ ہم براؤزر کے ذریعے وہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، تو وہ ریکویسٹ ہمارے سرور کے پاس جاتی ہے۔ کیونکہ ہم براؤزر یوز کر رہے ہیں تو اس کا پروٹوکول ہوتا ہے HTTP، تو وہ HTTP ریکویسٹ کہلائے گی جو کہ ہمارے HTTP سرور کے پاس جائے گی۔ وہ سرور ہمارے اس پیج کو gmail.com کو ڈھونڈے گا اور ڈھونڈ کے وہ ہمارے کمپیوٹر کو واپس بھیجے گا۔ وہ پیج ٹیکسٹ پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے، امیجز بھی ہو سکتے ہیں، ساؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب اس میں کسی بھی طرح کا کنٹینٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس ایگزامپل میں ہمارا کمپیوٹر HTTP کلائنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے اور جو سرور ہمیں وہ پیج بھیجتا ہے اسے ہم HTTP سرور یا ویب سرور کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔